بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے ان کے عربی مقالات کا مجموعہ بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ۔ اس کتاب سے فقہ کا تو کوئی طالب علم ناواقف نہیں ہوگا، لیکن آپ کے سامنے ایک اور کتاب اسی طرح کی عربی مقالات کا ایک مجموعہ ہے 2 جلدوں پر مشتمل، المقالات الفقہیہ۔ یہ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے مقالات کا مجموعہ ہے جو مکتبہ دارالعلوم کراچی سے 2 جلدوں میں چھپ چکا ہے۔ یہ بہت ہی اہم مقالات پر مشتمل ہے۔ یہ مقالات تقریباً 14 مقالات ہیں 2 جلدوں پر۔ یہ اپنے موضوعات، احاطہ مباحث اور انداز تحقیق میں بہت اعلیٰ مقالات پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا مقالہ جو ہے جو الگ سے کتابی شکل میں بھی چھپ چکا ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، وہ ہے ضابط المفطرات۔ تو ضابط المفطرات میں بنیادی طور پر یہ ایک مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے لیے لکھا گیا ایک مقالہ ہے۔ اس میں 5 اہم امور کی تحقیق بیان کی گئی ہے کہ جوف معتبر کیا ہے، منفذ معتبر کیا ہے، واصل معتبر، وصول معتبر اور ارتفاع موانع۔ یہ 5 اہم باتیں ہیں۔ اس سلسلے میں ائمہ 4 کی آراء کو راجح قول کی تعیین کے ساتھ اور جدید تحقیقات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قدیم فقی کتب کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ کان کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق کان سے جوف معتبر تک چونکہ کوئی منفذ موجود نہیں ہے، اس لیے عام حکم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کان سے میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو۔ تو ایک مقالہ یہ ہے۔ دوسرا مقالہ اس میں ہے مکانۃ الاجماع و حجیہ، یعنی یہ مقالہ اصل میں اردو زبان میں لکھا گیا تھا، بعد میں اس کو عربی میں منتقل کیا گیا۔ اس میں اجماع کی تعریف، اقسام، حجیت اور اس پر تفصیلی دلائل موجود ہیں۔ تیسرا مقالہ جو اس میں ہے وہ ہے الاخذ بالرخص، کہ رخصت پر یہ مقالہ موجود ہے۔ یہ بھی مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس مقالے میں بنیادی طور پر شروع میں آیات اور احادیث یسر، پھر یسر اور حرج کا شرعی مفہوم، رخصت کی اقسام، ہر قسم کا حکم، اور آخر میں پھر رخصت کے ضوابط بیان کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں ائمہ 4 کی آراء کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح چوتھا مقالہ اس میں ہے بیع بالوفا۔ یہ بھی بڑا اہم مقالہ ہے، اور یہ بھی مجمع الفقہ اسلامی جدہ کی جو اکیڈمی ہے اس کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس مقالے میں بیع بالوفا کی تعریف، اسماء، وجوہ تسمیہ اور عام بیع اور بیع بالوفا میں فرق، حنفیہ کے ہاں بیع بالوفا کی فقہی تکییف، اور اسی طرح کہ بیع بالوفا پر کون سے احکام لاگو ہوں گے، اور اس سلسلے میں دیگر ائمہ کی جو ہے وہ ان کے ہاں بیع بالوفا کا کیا تصور ہے۔ تو یہ تقریباً پہلی جلد کے اندر یہ تفصیلی مقالات موجود ہے۔ جہاں تک دوسری جلد کا تعلق ہے تو اس میں ایک مقالہ ہے وہ عقائد الاسلام و خصائصہ الاساسیہ۔ یہ اصل میں حوارات العالم الاسلامی والولایات المتحدہ والغرب کی ایک مجلس جو غرناطہ میں منعقد ہوئی تھی، اس کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس مقالے میں بنیادی طور پر 5 اہم عنوانات پر تحقیق کی گئی ہے۔ ایک عنوان ہے کہ العقائد الاساسیہ فی الاسلام، دوسرا ہے الدعوۃ العامہ لجمیع البشر، یہ دوسرا نقطہ ہے، اور تیسرا نقطہ ہے الاعتراف باہمیت العلم والعقل، اور جو چوتھا نقطہ ہے وہ ہے عدم الفصل بین المادۃ والروح، اور 5واں اور اہم نقطہ ہے کہ حل الاسلام دین و دولہ۔ تو یہ اہم عنوانات بیان کیے گئے۔ اس سلسلے میں پھر مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مقالہ اس میں ہے الاجتہاد الجماعی، یعنی اجتماعی اجتہاد۔ یہ بھی مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے لیے لکھا گیا تھا، جن کی ایک مجلس منعقد ہوئی تھی مؤتمر الفتویٰ وضوابطہ کے نام سے۔ تو اس مقالے میں بنیادی طور پر علماء عصر کی ذمہ داریاں، اجتماعی اجتہاد کا مفہوم، اس کی اہمیت، مثالیں، اور اسی طرح اجتماعی اجتہاد سے کیسے جدید مسائل اور مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں اس بات پر بھی تحقیق کی گئی ہے کہ جو بتایا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم مقالہ ہے۔ پھر تیسرا مقالہ اس میں ہے الحدود الاسلامیہ لمشارکۃ المسلمین فی النشاطات الاجتماعیہ،
کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے اجتماعات اور تہوار وغیرہ میں شرکت کی کیا شرعی حدود ہے۔ یہ دراصل مؤسسۃ الاسلامیہ ٹورنٹو کے ایک مجلس کے لیے لکھا گیا تھا اور آن لائن ویڈیو کی شکل میں حضرت نے پیش کیا تھا۔ اس مقالے میں اہم جو موضوع ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات و تعامل، ان کی سماجی و سیاسی سرگرمیوں میں شرکت پر تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کے مراتب کیا ہے، ہر مرتبے کا حکم کیا ہے۔ پھر اس طرح چوتھا مقالہ ہے اطلاق لفظ العلم علی سائنس، یہ تو مختصر سا مضمون ہے۔ اور اس کے ساتھ مواقیت الصلاۃ ایک مقالہ ہے 5 نمبر پر، یہ بھی ٹورنٹو کی مؤسسۃ الاسلامیہ کے لیے لکھا گیا تھا، اور اس میں بنیادی طور پر عشاء کا وقت کے بارے میں تحقیق ہے کہ وہ 12 درجے پر داخل ہوتا ہے یا 15 درجے پر یا 18 درجے پر۔ پھر کینیڈا، شمالی امریکہ وغیرہ کے بعض علاقوں کے عشاء کے وقت کی تحقیق ہے۔ پھر آگے جو ہے اس میں زکوٰۃ سے متعلق جو ہے ایک مقالہ ہے، یہ بھی مؤسسۃ الاسلامیہ کے لیے سن 2009 میں لکھا گیا ہے۔ اس مقالے میں مصارف زکوٰۃ، طلبہ دین اور دینی مدارس و اداروں میں زکوٰۃ دینے اور ان کی جو تکیفات اربع ہے، تملیک، استقراض، بے اور توکیل، یہ تکیفات اربع، اس پر تحقیق سے بحث کی گئی ہے۔ پھر آگے ہے 7واں نمبر مقالہ ہے رؤیت الہلال۔ اس میں بنیادی طور پر شمالی امریکہ کے مسلمانوں کے لیے رؤیت ہلال کا شرعی حکم اور طریقہ وغیرہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے متعلق جو چند سوالات ہیں۔ اگلا مقالہ اس میں ہے التصویر بالکامرہ والفیڈیو والرسم فی المساجد۔ تو اس میں بنیادی طور پر بنیادی نکات جو ہے وہ ہے غیر ذی روح کی تصویر، ذی روح کی تصویر اور اس کی اقسام، جیسے کہ تمثال، مجسمہ، مرسومہ، مسطحہ وغیرہ کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ کیمرے کی تصویر اور ویڈیو تصاویر والے جو آلات ہوتے ہیں، اسی طرح ٹیلی ویژن، کمپیوٹر وغیرہ کو گھر میں رکھنے کی تفصیل ہے۔ مساجد اور مدارس میں مختلف مواقع پر جو کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں اور جو رسم ہے اس کی قباحتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر آگے جو مقالہ ہے مؤسسات الاسلامیہ التمویلی المالیہ، مختصر مقالہ ہے، مالیاتی اداروں اور اسلامی بینک کی ضرورت اور پیش آمدہ بعض مشکلات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور آخر میں تأمین اور انشورنس پر ایک مقالہ ہے جس میں مروجہ انشورنس کا تعارف، اس کے عدمی جواز کی وجوہات و اسباب، اور اسی طرح اس کا شرعی متبادل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور شرعی متبادل کی کتنی تکیفات ہو سکتی ہے، جیسے ہبہ بشرط العوض ہے، التزام التبرع، الوقف کے متبادل کے لیے کیا بنیادیں فراہم کی جا سکتی ہے، تو اس پر تفصیل موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک 2 جلدوں میں ایک اہم کتاب ہے اور اہم مقالات پر مشتمل ہے، اور اہل علم کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔